السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک ٹیچر بتاتے ہیں، ایک ٹیچر اپنے ایک اسٹوڈنٹس کا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بچہ میری کلاس میں داخلہ لینے کا خواہاں تھا۔ میں نے بات آئی گئی کر دی، لیکن اس کی دلی آرزو، دلی تمنا، دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جب اس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے اسے اپنی کلاس میں داخلہ دے دیا۔ جب میں نے اسے اپنی کلاس میں داخلہ دیا تو بطور امتحان کے میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے بیٹا، اگر قرآن مجید کا کوئی حصہ، کوئی سورت، کوئی آیت یاد ہو تو وہ مجھے سنائیے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ حیران ہوں گے کہ وہ استاد کہتے ہیں، میں نے جب اس بچے سے کہا کہ کچھ سنائیے تو اس نے 30واں پارہ سورہ ناس سے لے کر اما یتساءلون مکمل بغیر کسی غلطی کے آنن فانن سنا دیا۔ تو میں بڑا حیران ہوں۔ پھر میں نے اس سے ان سے تھوڑی بڑی صورتوں میں اس کا امتحان لیا، وہ پاس ہوتا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا بیٹا، اپنے سرپرست کو لے کر کل میرے آفس میں آئیے گا۔ تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، وہ ٹیچر کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں کہ یہ کسی دیندار متبع شریعت گھرانے کا فرد ہے کہ جس کی اتنی اچھی تربیت کے بچپنے ہی سے اس کو قرآن مجید کا بہت سارا حصہ یاد ہو چکا ہے۔ اگلی صبح معزز ناظرین و سامعین، جب وہ بچہ میرے آفس میں آیا تو اس کا والد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو کوئی وہ زیادہ متبع شریعت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ نارمل سا ایک انسان معلوم ہوتا تھا۔ تو وہ بھی مجھے دیکھ کر کہنے لگے، استاد محترم، آپ مجھے دیکھ کر متعجب ہو رہے ہوں گے، دراصل اس کے قرآن مجید کے حفظ کرنے میں اس کی والدہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ وہ اس لیے کہ بچہ ہمارے گھر میں جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہماری بیگم صاحبہ اس کو قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ حروف یاد کروانا شروع کر دیتی۔ جو وہ بچہ سمجھدار ہوتا چلا جاتا ہے تو معزز ناظرین و سامعین، وہ والدہ بچوں میں مزید شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے بچوں سے کہتی ہے، اگر آپ فلاں صورت، فلاں سبکی، فلاں سپارہ، فلاں منزل جلدی یاد کر کے جو بچہ سنا دے گا، آج رات کا کھانا اس کی پسند کا بنایا جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ جلد سپارہ حفظ کر جائے گا، ویکنڈ پر اس کی مرضی کی جگہ پر اسے بطور وزٹ کے لے جایا جائے گا۔ اور اس طرح جو بچہ پورا قرآن جلدی حفظ کر لے گا، فرمایا کہ سالانہ چھٹیوں میں اس کی منتخب شدہ جگہ پر اس کو لے جا کر اس کی سیر کروائی جائے گی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ ایسا ایک شوق ہوتا ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں قرآن پاک کے حفظ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں ہی قوموں کے بگاڑ کا اور قوموں کے بنانے کا، سنوارنے کا، نکھارنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث بنے تو اس کے پیچھے بھی ان کی والدہ محترمہ کا کردار ہے۔ امام شافعی مجتہد بنے، اس کے والدہ بھی ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ کی دعاؤں کی ثمر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کوہ استقامت کے پہاڑ بنے، اور دیگر بڑے بڑے اولیاء، کتب، ابدال، ولی، ان کی ولایت ان کی والدین کی، ان کی ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آئیے ہم ایسا ایک معاشرہ تشکیل دیں اور ہماری ماؤں کی ایسی تربیت ہو، ہماری بیٹیوں کی، بچیوں کی ایسی تربیت ہو کہ آنے والی نیو جنریشن اس کی اس قسم کی تربیت کی جائے کہ پوری قوم نہیں بلکہ ان کا پورا مستقبل اور اول تا آخر سب کچھ ان کا روشن ہوتا نظر آئے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ سب ممکن ہے اگر ہم تھوڑی سی اپنی توجہ بچوں کی تربیت کی طرف گامزن کر لیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی مزید پوسٹ اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور
سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں آئی آئکن کا بٹن پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی پوسٹ ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔